السلام علیکم. اپنے پروگرام سیاسی پامڑ پوسا کے ساتھ حاضر ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دلشاد علی چودھری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. 57 اسلامی ریاستیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی ایک ریاست نہیں ہے جو مسلمانوں اور فلسطینیوں کو بچا سکے؟ اسلامی ریاستیں جو بات آپ نے کی ہے وہ اسلامی ریاستیں ہے ہی نہیں، وہ قومی ریاستیں ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں. اسلام جو ہے اس وقت عالم اسلام میں آپ کو کہیں پہ جو اسلام ہے قرآن اور سنت خلفائے راشدین کا جو اسلام ہے وہ نہیں ہے. یہ بادشاہوں کا دیا گیا اسلام ہے. بادشاہ کی بنیاد جو ہے بنو امیہ نے رکھی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کل جو عالم اسلام میں اسلام ہے وہ بنو امیہ کا اسلام ہے اور وہ قرآن اور سنت و خلفائے راشدین والا اسلام نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ مغلوب ہیں اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی ایک دوسری مسلمان ریاست کو ان کی مشکل وقت میں اس کے کام آ سکے. ان کے اپنے مفادات ہیں. ان بادشاہوں نے ان کو جو سسٹم اسلام کا نظام دیا ہے نا اس کا قرآن سے اور سنت سے اور خلفائے راشدین کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں جو سعودی عربیہ ہے وہاں کی اپنی ثقافت ہے، اس میں عبادات ہیں، ان کا اسلام ہے. یو اے ای والے دیکھ لیں ان کا اپنا اسلام ہے، وہاں پہ دیکھیں ہر قسم کی عیاشی کے اڈے بھی موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہیں. اسی طرح آپ اپنے ملک میں دیکھیں اگر سندھ میں جو سندھی ثقافت ہے اس میں عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ ایڈ کر لی تو ان کا اسلام ہے. وہ قرآن سے بھی عورت کی شادی کر دیتے ہیں، اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بلوچستان میں ان کی ثقافت ہے اور اس ثقافت میں عبادات جمع کر دیں ان کا اسلام ہے. اور وہ باقی زندہ عورتوں کو وہ زندہ ترگور کر دیتے ہیں اور سفید جھنڈا لگا دیتے ہیں. سینٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا. کے پی کے والوں کا اپنی وہ سمگلنگ ان کی تجارت ہے، وہ جائز ہے اور وہاں پہ عورتیں جو ہیں فروخت بھی ہوتی ہیں. اب اس میں جو ہے ان کا ثقافت ہے، اس ثقافت میں جو عبادات جمع کریں نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ ان کا ہو گیا. تو اس لیے جو اسلام قرآن نے جو دیا ہے وہ عالم اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ ساری جو ہے نا ان کی سوٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، مناسبت سے کہہ سکتے ہیں، اس مناسبت کے حساب سے اپنی ثقافت کے حساب سے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، وہ مسلمان ریاستیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، قومی ریاستیں کہہ سکتے ہیں. اور ان میں اتنی آپس میں اتحاد بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں. جو قرآن اور سنت کا اور خلفائے راشدین کا آپ دیکھتے ہیں اس میں تو قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اپنے گھوڑے، اپنے پیادے، اپنے جنگی جہاز و سامان جو بھی اس وقت ہے وہ آپ تیار رکھیں. اور دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ غفلت میں جائیں تو آپ وہ غلبہ پا لیں. تو اس دور میں تو قرآن اور سنت کے مطابق جنگی ساز و سامان پر دستخط حاصل کی جاتی تھی. جو بھی اس وقت دنیاوی علوم پہ تھے ان کے اوپر ان کی دستخط تھی. اگر اس کو فالو کیا جاتا تو آج جو آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں یہ ریسرچ سینٹر ہوتے اور جو مفتیان آپ کو نظر آتے ہیں یہ مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سائنٹسٹ بھی ہوتے اور ان کی جو دنیاوی علوم پر بھی پوری کنٹرول ہوتا، پوری دسترس میں ہوتے. اور ان کی جو سائنسی ریسرچ کے مطابق جو بھی جدید ترین علوم ہیں وہ ان کی طرف سے ہوتے. جو اب ناسا ہے وہ بھی ان کا ہوتا. لیکن انہوں نے بادشاہوں کے کہنے کے اوپر دستبرداری حاصل کر لی سائنس و ٹیکنالوجی کے اوپر، دنیاوی علوم کے اوپر. اور انہوں نے قرآن کی قرات اور حفظ اور احادیث اس کے اوپر مدرسے بنا لیے. اور جو جدید ترین سائنس و ٹیکنالوجی تھی اس سے پیچھے ہٹنے کا نتیجہ یہ نکلا، یہ مغلوب ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ 1000 دفعہ یہ پڑھ لیں، 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، فلاں بیماری ختم ہو جائے گی، یہ وظیفہ کر لیں، وہ وظیفہ کر لیں. لیکن جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو وظیفے تو نہیں کام آتے پھر.
وہ پھر جدید میڈیکل سائنس ہی کام آتی ہے، اسی کی طرف جانا پڑتا ہے، انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو وہ انسولین لگا رہا ہے، تو انسولین کس کی ایجاد ہے؟ یا گولیاں لگا کے اپنی زندگی کو بڑھا رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس میں اسلام کے علمداروں کا کیا حصہ ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اسی طرح جو جدید اسلحہ ہے ان کے اوپر ان کی کوئی دست نہیں کہ اسلحہ کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اگر قرآن اور سنہ کو فالو کرتے ہیں تو یہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے یہ مغلوب قوم ہے، یہ صرف لوگوں کو صرف وظائف کے اوپر لگائے ہوا ہے، جب حقیقی دنیا میں تکلیف سے یا کسی طاقتور کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا سارا اسلام کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اگر پھر تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ ان کے دوست ہوتے ہیں، بلکہ ہیں، انہوں نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ جو موبائل ہے اس میں آپ دیکھیں کاروبار بھی ہوتا ہے، اس میں آڈیو کال بھی ہوتی ہے، ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، اس میں کیلکولیٹر بھی ہے، اس میں واٹس ایپ اور دوسری جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، کاروبار پورا اس پہ ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ کس نے ایجاد کی ہے؟ اب جس نے یہ ایجاد کی ہے آپ کی وہ ضرورت بن گئی ہے۔ آپ مفتی ہیں یا عالم ہیں، لیکن آپ نے جیب میں ڈالا ہوا اسی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ہم اسے توڑ دیں۔ اس لیے یہی چیز جو ہے وہ جدید جو اس وقت جنگی ساز و سامان ہے اس کے اوپر جو ہے یہود و نصارہ جو ہے وہ غالب ہے۔ اس کے غالب ہونے کی وجہ سے جو مسلمان ریاستیں ہیں ساری کمزور ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہیں۔ آپ دیکھیں شام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، حزب اللہ کے ساتھ کیا کیا، حماس کے ساتھ کیا کیا، لیبیا کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی یو اے جو ہے یہ جو ہے اس وقت ہر وہ سعودی جو پروکسی ہے اس کے خلاف ہے۔ یمن دیکھ لیں، ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور یہی وجہ ان کے تعلقات خراب ہے۔ اور اس کے بعد لیبیا میں جو ہیں، سیریا میں جو ہیں، اور ان سب کو اپوزٹ جو سعودیہ کے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ان کے درمیان جو ہے سرحدی تنازع ہے یا شیبائل فیلڈز کا مسئلہ ہے جو بھی ان کا بنا ہوا ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سعودیہ یو اے کے آپس میں جنگ ہو جائے۔ جی جی اب سعودیہ یو اے کی اگر جنگ ہوتی ہے، لا محالہ آپ دیکھیں ان کے جو مفادات ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر سعودیہ نے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا ہے تو یو اے نے جا کے انڈیا سے معاہدہ کر لیا، تو کیا پاکستان اور انڈیا دونوں میں شامل ہوں گے پھر اگر لڑائی ہوگی تو؟ زیادہ امکان ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، جو آپ نے کہا نا اسلام کی، وہ کوئی ریاست نہیں ہے۔ اسلام کی پورے عالم اسلام میں کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، سب جو ہیں بادشاہوں کے دیے ہوئے اسلام کے مطابق مسلمانوں کی قومی ریاستیں ہیں۔ نہ ہی اس میں خلافت ہے، جیسے بنو امیہ تھی، پھر اس کے بعد بنو عباس آئے، پھر اس کے بعد بنو عثمانیہ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔